قول کبھی فیل نہ ہوگا. بندے بنتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. اور طریقت کی یہ آواز، طریقت کی یہ آواز اور قوموں کو گرمایا کریں گے. بین الاقوامی قوموں کو درس دیا کریں گی کہ ایک جنگل، ایک دیوانہ ایک جنگل میں تن کے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں. ہے کہ نہیں؟ بندے بنتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے. ہمارا کیا قول ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ماشاء اللہ. توفیق الا باللہ. السلام علیکم. کی ہزاروں سالہ تاریخ کا ورق پڑھ کر دیکھیں. کئی فرعون آئے، کئی قارون آئے، بادشاہ آئے، صدر آئے، وزیر اعظم آئے، امیر آئے، کبیر آئے، اور ہر ایک نے کوشش کی اپنے لیے پرتعیش محلات بنانے کی، اپنے رہن سہن کو ایسا بنانے کی کہ جس سے دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں. وقت گزر جاتا ہے اور پھر ان بادشاہوں، ان امیر کبیر لوگوں کے آثار بھی زندہ نہیں رہتے اور ان کی قبروں تک پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں جاتا. مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے محلات سے سروکار نہیں ہوتا، جن کو اپنی عیش و عشرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ کلیوں میں، جھگیوں میں، سادہ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ صدیوں لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش ہو، ان کا کوئی محل، کوئی گھر موجود نہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر ہوں، ان کا کوئی محل باقی نہیں ہے، شاید وہ کسی محل میں رہتے بھی نہیں تھے. اور آج میں جہاں کھڑا ہوں یہ دارالاحسان کا قرآن محل ہے. تو پاکستان میں پہلا قرآن محل ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے بنایا، جس میں انہوں نے قرآن کے نسخوں کو محفوظ کیا. شاید ان کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ قرآن کے ضعیف نسخے دریابرد کر دیے جائیں. انہوں نے قیمتی قرآن کے نسخے ہوں یا ضعیف نسخے ہوں، سب کو برابر کی جگہ دینے کے لیے یہ قرآن محل بنایا. اب تو اس کی پیروی میں بہت سارے قرآن محل بن چکے ہیں، لیکن یہ وہ پہلا قرآن محل ہے جس میں قرآن کے ہزاروں لاکھوں نسخے اب بھی محفوظ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں قرآن محل کو اور دیکھتے ہیں اپنے خدا سے والہانہ عقیدت کو اور اپنے مذہب سے وارفتگی کو انہوں نے کیسے قرآن محل میں ڈالا. یہ قرآن پاک 600 سال پرانا ہے. اس کی اطراف میں سونا، نیلم اور قیمتی پتھر لگائے گئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی قرآن محل میں بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر خطوط اور احادیث کے حوالے سے لکھا کرتے تھے. یہ وہ بوری ہے ٹاٹ کی جس کے اوپر
وہ بیٹھتے تھے، اور ابھی بھی اس کے اوپر سیاہی کے نشانات ہیں. مشہور ہے کہ وہ سیاہی کو نیچے زمین پہ نہیں گرایا کرتے تھے، ان کے خیال میں کہ چونکہ یہ سیاہی احادیث لکھنے کے لیے اور پاک نام لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس لیے یا وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کرتے تھے یا پھر اس کو اس بوریے پر جس پر وہ بیٹھتے تھے اس پر لگنے دیتے تھے. تو یہ ابھی تک یہ چیزیں محفوظ ہیں یہاں پر. یہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف سربراہ مملکت کو لکھے، اس زمانے کے امریکہ کے صدر، برطانیہ کی ملکہ، اس زمانے کے پوپ، سب کے نام انہوں نے خط لکھے جس میں کہا گیا کہ اسلام قبول کریں کیونکہ اسلام امن کا دین ہے. روایت یہ ہے کہ یہ جھاڑو حضرت علی کے قبر انور کا جھاڑو ہے. یہاں پر حضور نبی اکرم کے در اقدس کے جھاڑو بھی محفوظ کیے گئے ہیں. بابا گرو نانک کی قدیم ترین گرنتھ بھی یہاں موجود ہے. روایت یہ ہے کہ ان برتنوں میں 7 محرم کو پانی بھرا جاتا ہے اور پھر 10 محرم کو تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے. لال رنگ کی یہ چادریں حضرت حر علیہ السلام کے در اقدس کی ہیں. سبز رنگ کی چادریں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر کے مزار اقدس کی ہیں. غلاف کعبہ بھی یہاں محفوظ کیا گیا ہے. کہتے ہیں زندگی میں کچھ پانے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی زندگی میں بہت ڈسپلن تھا. ان کی زندگی میں جو چیز بھی زیر استعمال رہی انہوں نے کبھی اس کو ضائع نہیں کیا. وہ چونکہ ریٹائرڈ فوجی سپاہی بھی تھے تو جو چیز ان کے زیر استعمال رہی انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا. یہ وہ سارے ٹائپ رائٹر ہیں جو مختلف ادوار میں ان کے زیر استعمال رہے. ہر ایک چیز کے اوپر انہوں نے ایک مخصوص نمبر لگا رکھا تھا تاکہ کبھی اسے ڈھونڈنا ہو یا محفوظ رکھنا ہو تو بھی آسانی رہے. ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے انتہائی ڈسپلن میں ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. وہ فوج میں رہے لیکن فوج کی عادات انہوں نے ساری زندگی اپنائے رکھی. صوفی برکت علی لدھیانوی کب پیدا ہوئے اور آپ سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ میں ان کا سب سے چھوٹا پوتا ہوں. صوفی برکت علی 27 اپریل 1911 میں پیدا ہوئے. 27 ربیع الثانی بھی تھا اور 27 اپریل بھی تھی، یعنی قمری اور عیسوی مہینے کی ایک ہی تاریخ تھی. یہاں ہر طرف خاکستری رنگ نظر آتا ہے. کھدر کی ٹوپیاں، خاکستری رنگ کے کھدر کے کپڑے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جب حضور قبلہ بابا جی سرکار اس طریقت کی دنیا میں آئے تو انہوں نے 3 اللہ سے وعدے کیے تھے کہ میں ساری عمر اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کروں گا اور مخلوق کی بے لوث خدمت کروں گا، اور کوئی قیمتی چیز نہیں پہنوں گا. سب سے کمزور کپڑا اس وقت کھدر تھا، اس کو پہنوں گا. اور کیونکہ رنگ خاکی اس لیے ہے کہ آپ فوج میں تھے اور آپ اس وقت خاکی وردی پہنتے تھے، تو فرمایا کہ میری یہ کیونکہ میں فوجی جوان ہوں، ریٹائر ہوں، تو میں فوجی رنگ پہنوں گا لیکن کپڑا وہ پہنوں گا جو سب سے کم تر ہے، کھدر. صوفی برکت علی لدھیانوی کی وہ خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے دارالاحسان کو خاص اہمیت ملی؟ حضور قبلہ بابا جی سرکار کی سب سے اہم بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. آپ کا ایک قول ہے، کل عشق محمد مذہبی و حبت ملتی و اطاعت منزلی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے. کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں وہ یہاں سالار والا یا دارالاحسان سے ہجرت کر گئے تھے. کیا ناراض ہو کر گئے تھے؟ آپ کی پوری پاکستان میں 41 ہجرتیں ہیں. وہ جہاں آپ کا مزار اقدس ہے وہ 41ویں ہجرت کی جگہ ہے. کیا وجہ تھی؟ اللہ کا حکم. وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا. وہ اگر کسی کا پابند ہو تو پھر وہ اللہ کا بندہ تو نہ ہو. اگر اسے کوئی نکال دے یا وہ کسی طریقے سے نکل جائے
تو پھر اس کی تو طاقت، اللہ کی طاقت تو کسی کو نکال نہیں سکتا. کہیں اپنے بچوں سے ناراض تو نہیں ہو گئے تھے؟ بچہ ایک تھا جی، اس کا نام میاں محمد انور صاحب تھے. ان کی زندگی میں وصال ہوا تھا. 4 ان کے پوتے تھے. سب سے بڑے پوتے کی عمر اس وقت 13 سال تھی. اگر کوئی 13 سال کا بچہ اپنے دادا کو گھر سے نکال سکتا ہے تو پھر اس دنیا میں سارے دادے نکل جائیں یہاں سے. آپ کے اندازے کے مطابق صوفی صاحب کے کل کتنے مرید ہیں؟ آپ کے جب مریدین آپ نے آخری بار مرید کرنے بند کیے تھے تو اس وقت تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ تھے. یہ 1985-86 کی بات ہے. اب تو لاکھوں میں کروڑوں میں ہیں لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے مریدین میں سے ہیں. کوئی آپ کے پاس اس کی فہرست، کوئی رجسٹرڈ نام؟ جو بابا جی سرکار نے رجسٹرڈ کیے تھے ان کی تو فہرست ہے، لیکن اب کیونکہ روز بروز یہ جنون بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بابا جی سرکار سے منسلک ہوتے جا رہے ہیں، اب ان کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے. دارالاحسان کے پاکستان اور پاکستان سے باہر کل کتنے مراکز ہوں گے؟ بے شمار مراکز ہیں. جو آپ نے اپنے خود نمبر دیے تھے وہ تقریباً 400 کے قریب نمبرز ہیں. لیکن اب جو آپ کے وصال کے بعد کافی زیادہ اور لوگ ان سے بھی منسلک ہو، جو مرکز ہیں ان سے بھی منسلک ہو کے نئے مرکز بنا رہے ہیں. مثلا انگلینڈ میں ہمارا ایک ادارہ، چیریٹی ادارہ 1980 میں رجسٹرڈ ہے دارالاحسان پبلیکیشن کے نام سے. جرمنی میں ہمارا مرکز ہے جو 1.5 ایکڑ پہ محیط ہے اور وہاں پر لنگر خانہ بھی ہے. ہر ویکینڈ پہ وہاں پہ لوگوں کو فری لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو ذکر کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. اور ڈینمارک میں ہے، یعنی پورے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، نیو یارک میں. وہاں پاکستان میں کتنے مراکز ہیں؟ پاکستان میں بے شمار مراکز ہے. اب تو کافی زیادہ ہر گھر ہی مرکز بن گیا ہے. یعنی اللہ جو آپ نے فرمایا کہ جو میرا ماننے والا 3 کام کرتا ہے وہ میرے مرکز میں شامل ہے، میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، جو ذکر کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے. آپ تو سائنس کے آدمی ہیں جو مظاہر پر یقین رکھتی ہے، آپ روحانیت کی طرف کیسے آ گئے؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں، تو میرا اس وقت پہلی دفعہ میں یہاں پر آیا تھا 1965 میں. سائنس قدرت کے مظاہر کو کی وضاحت کر رہی ہے. جو سائنس بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، لوگوں کے لیے اللہ پر ایمان لانا آسان ہو رہا ہے. قدرت کے جو مظاہر ہیں، قدرت کیسے کائنات کو چلا رہی ہے، یہ سب کو سائنس بتا رہی ہے. روحانیت جو ہے، روحانیت بھی بالکل سچ ہے، حق ہے. اس لیے دونوں جو ہے نا، دونوں میں آپس میں بہت مماثلت ہے. سائنس کا طالب علم بابا جی کی کون سی بات سے متاثر ہو کر روحانیت کی دنیا میں آیا؟ آپ کی سادگی، آپ کی مساوات، بچوں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی. اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ بابا جی سرکار نے اپنے وسائل، اپنی جان، اپنے جو اپنی صلاحیتیں صرف ایک کام کے لیے لگا دی. دین کا کام کرنے کے لیے، دین میں جہاد کے لیے، جہاد اکبر کے لیے. کیا کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ معجزے جو تھا میں نہیں دیکھتا تھا، میں یہی دیکھتا تھا کہ بابا جی سرکار کی تعلیمات کتنی پاک ہیں، کتنی متاثر کرتی ہیں. یہ دیکھنا کہ جی بابا سرکار ہوا میں اڑ رہے ہیں کہ نہیں اڑ رہے، ان باتوں میں میں قطعی انٹرسٹڈ نہیں تھا. وہ تو جو سائنس ہے، سائنس کے بھی اس سے بڑے بڑے معجزے ہیں. ہر سال یہاں پر فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں 20,000 افراد سے زیادہ کا مفت علاج کیا جاتا ہے. آپریشن تھیٹر پہنچے. کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے وزرائے اعظم، وزراء اور بہت اعلیٰ سرکاری افسر بھی حاضری دینے آیا کرتے تھے. کون کون یہاں آیا؟ بابا جی سرکار کے پاس جی تمام وزراء جو پیپلز پارٹی کے تھے، چاہے مسلم لیگ نون کے تھے، مسلم لیگ کے تھے، وہ حاضری دیا کرتے تھے. ان میں خاص طور پہ حفیظ اللہ چیمہ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، ممتاز کانو تھے، حنیف رامے تھے، غلام مصطفیٰ کھر تھے اور مراج خالد صاحب تھے. پھر مسلم لیگ کے تھے نواز شریف صاحب تھے، مسلم لیگ کے تھے چوئی شجاعت، ان کے والد ظہور اللہ
وہ اکثر آیا کرتے. بھٹو صاحب آئے کبھی یہاں پر؟ بھٹو صاحب نہیں آئے. نواز شریف سے ان کی کیا باتیں ہوتی رہیں؟ نواز شریف جو ہے جی وہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ اپنی غرض کے لیے آتے ہیں کہ پرائم منسٹر شپ ہمیں مل جائے, تو ان کی دعاؤں سے آج یہ تیسری بار وزیر اعظم بن گئے. اور جب ان کے برا وقت آیا نا جی 99 میں, تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شاید ان کو بھی بھٹو کی طرح سزا دی جائے. تو ہمارا ایک ملنگ تھا, اس نے کہا جی میں اس وقت پاس تھا جب بابا جی نے اس کے گلوں میں اپنی باہیں ڈال دی تھی, تو اس گردن میں پھانسی نہیں آ سکتی. اللہ نے انہیں پھانسی سے بچا کے آج وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا. اس جگہ پہ جی حضور بابا جی سرکار نے سب سے پہلے یہاں پہ بیٹھ کے حدیث کا کام شروع کیا تھا, اور اس چار دیواری میں آپ نے اپنے ایک درخت لگایا اور بیٹھ کے ترتیب شریف کا کام شروع کیا, اور یہاں مکمل کیا آپ نے جو حدیثوں کی کتاب ہے, جس میں سے جو اس وقت الازہر یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی میں بطور نصاب پڑھائی جا رہی ہے. امریکہ میں رہتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے, تو یہ متاثر ہو کے مسلمان ہوئے, پھر یہ بابا جی کے پاس آئے. ان کی وائف ڈاکٹر سعدیہ چشتی خاور پہلی خواتین یونیورسٹی کی چیئرپرسن تھی, ان کے میاں ہیں. تو بابا جی کے پاس آئے تو پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مرنے کے بعد مجھے یہاں دفن کیا جائے. تو یہ امریکہ میں ان کا وصال ہوا. ان کے والدہ اس وقت اور بھائی سارے عیسائی تھے, لیکن ان کی وائف نے کہا کہ ان کی یہ وصیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لے جائیں. کیا نام تھا ان کا؟ عطا محمد. دارالاحسان کل کتنی جگہ پر ہے؟ یہ 8 ایکڑ میں. کسی نے عطیہ دیا تھا؟ نہیں, یہ کسی نے عطیہ نہیں دیا. لوگ ہوتے ہیں کہ عطیہ لے کر دربار بناتے ہیں. یہ وہ دربار ہے جو بابا جی کی اپنی وراثت تھی. جو زمین آپ کو ہندوستان سے مائگریشن کے بعد وراثت میں ملی, اس میں یہ دربار بنایا. یہ کسی ذاتی بندے کی ملکیت نہیں ہے. آپ اس کے وارث نہیں ہیں؟ ہم اس کے خادم ہیں, یعنی اس کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانت کر سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں. ملکیت کا دعویٰ کسی کے پاس نہیں. آپ بیعت لیتے ہیں؟ بیعت نہیں لیتا جی. اجازت نہیں ہے؟ اجازت تو ہے, ان کی ہم اولاد ہیں اور یہ تمام خانقاہوں کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں خود مریدی پہ پورا اتر جاؤں تو پھر بیعت لوں گا. اگر مرید بن گیا بابا جی کا تو پھر آئندہ لوگوں کو بیعت کروں. آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ میں گریجویٹ ہوں. اور کیا دینی تعلیم بھی حاصل کی؟ دینی میں نے بابا جی کی تمام کتب پڑھی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ میرے لیے ایک خزانہ ہے. جب بھی جس بھی چیز کی, کیونکہ آپ نے جو اس ترتیب شریف لکھی ہے اس میں تمام احادیث جو تمام مکاتب فکر نے لکھی ہیں وہ اکٹھی کی ہیں اور اس کی ایک بک بنائی ہے. ہمارے ہاں فرقوں کا بڑا شدید اختلاف ہے اور اس فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. بابا جی کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بابا جی سرکار ایک فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے ہم کسی چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تمام جو بزرگ ہیں, جو امام ہیں, وہ تمام درست ہیں, اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. کسی مسلک پر تنقید نہ کرو, اپنے مسلک پہ عمل کرو, کسی کو برا مت کرو. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ پہ جی حضور بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شاہ جنات ہے وہ رہتا ہے. اور جب بابا جی سرکار تشریف لائے تو یہ جگہ بڑی خوفناک تھی. لوگ یہاں سے گزرتے نہیں تھے, لوگ سمجھتے تھے یہاں سے چیزیں ہیں جو لوگوں کو ڈراتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی ایک حیت ہے. موتی مسجد میں آئے, حجرہ مبارک کی چھت آج بھی پرانی حالت میں محفوظ رکھی گئی ہے. اس چھوٹی مسجد کی کیا خاص اہمیت ہے؟ مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو آپ نے اپنی زمین میں, یہ آپ کی وراثت کی جگہ تھی, یہاں آپ نے ایک مسجد بنائی اور یہاں سے اللہ اللہ کرنے کا آغاز کیا. یہ مٹی کی بنی ہوئی کلی؟ مٹی کی بنی ہوئی. اس بلند و بالا مینار کی وجہ تعمیر کیا بنی تھی؟ اس مینار کی جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر, اس کی یادگار ہے. اللہ نے شرف پاکستان کو دیا کہ ان کی یادگار بنائی اور ان کے 313 صحابہ کرام کے نام درج ہیں. اور اس مینار کی ایک اور وجہ
اس پہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ یا اللہ تمام مسلمان ایک مرکز سے مدد ہوں اور اس مرکز کا نام اسلامستان ہو. یا اللہ ہم تیرے محکوم اور ساری دنیا کے حاکم اور یہ حکومت سدا قائم رہے. فرمایا یہ دعا میری اللہ ان کے صدقے ضرور قبول کرے. آپ کہاں پڑھے؟ جی میں ایچن کالج میں نے میٹرک کیا 85 میں. ابھی یہ کیا گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے. اس کے بعد میں تحصیلدار لگ گیا تھا. اب میں نے اس کا ریٹائرمنٹ لکھ دی. تحصیلداری کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ رشوت والا کام ہے. اچھا محکمہ نہیں. آپ بچتے رہے کہ آپ بھی اس سے گزرے ہیں؟ کوئی بچ نہیں سکتا. اب جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ. بابا جی کیا کہتے تھے آپ کو جب آپ تحصیلدار ہو گئے تو کیا نصیحت کرتے تھے؟ بابا جی نے ایک دفعہ پوچھا تھا جب میں نیا ہوا کہ وہ کیسی نوکری، اس میں وردی پہنتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا وردی نہیں جی پہنتے. تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی. تو کہتے ہیں آپ نے بچنا ہے. آپ کو بابا جی کی کون کون سی باتیں یاد ہیں؟ بابا جی کی ہر بات یاد ہے. ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت پیار کیا. کبھی مجھے شریف النفس کہتے تھے. ابھی رات مجھے بھی خواب میں ملے بابا جی قرآن محل کے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے پھول پیش کیے ہیں. وہ پھولوں کے اوپر ایک سجدہ کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں. تو بس اس طرح کبھی کبھی رات کو مل لیتے ہیں جب زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے. آپ بیعت لیتے ہیں لوگوں سے؟ نہیں میں بیعت نہیں جب بھی لیتا. تو آپ کے سلسلے میں سے کون بیعت لیتا ہے پھر؟ ابھی کوئی حکم دیں گے تو لے لیں گے، نہیں تو میں ابھی بیعت نہیں لیتا. کون حکم دے گا؟ بابا جی حکم دیں گے. ظاہر کیسے حکم دیں گے؟ وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے. خواب میں آ کر دے دیں گے. کسی طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. اور یہاں کیا معمولات ہوتے ہیں آپ؟ جو آپ کو بتایا کہ آج کل تو صرف تسبیح کرتے ہیں اور کوئی. تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح میں یہ الحمد شریف میں پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں. کافی سارے وظائف ہیں جو بابا جی کی کتاب میں لکھے ہیں. وہ ایک ایک تسبیح ان کی ہوتی ہے. پیر کا بیٹا ہونے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. عزت بھی ملتی ہے اور نذرانے بھی. ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک چیز جس کی توجہ دی ہے خان کا انتظام کی. انہوں نے نذرانے لینے سے منع فرمایا. ورنہ جس لیول سے بابا جی سرکار کو لوگ دنیا مانتی تھی، دنیا پیار کرتی تھی، آج ہمارے پاس لینڈ کروزریں ہوتی اور مرسیڈیزیں ہوتی. کیا بابا جی بھی نذرانہ نہیں لیتے تھے؟ بابا جی لیتے بھی تھے اور نہیں بھی لیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اگر لینا ہے تو غریب کے لیے لے، اپنے لیے نہیں لے. کیونکہ آپ نے ہاسپٹل بنایا، یہاں پر مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، 2 مراکز ہیں وہاں پہ. یہ اگر نذرانے نہ آئیں تو ان کی خدمت کیسے ہو سکتی؟ آپ کے بھی آئی کیمپ چل رہے ہیں، آپ کو بھی ظاہر ہے نذرانے لینے پڑتے ہوں گے. سب سے زیادہ بڑا نذرانہ کتنا ملا؟ ہمارا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے کلی توکل پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو مہربانی فرماتے ہیں اس کیمپ کے لیے. ہمارے دوست ایک جرمنی میں ہیں، ریاض احمد خان صاحب. وہ تقریباً لنگر کا سارا خرچہ دیتے ہیں اور دوسرے بھی معاملات میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور کچھ دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام اللہ کا ہو رہا ہے اور اس میں وہ آ کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ کروڑ دیا ہو کسی نے، کوئی 50 لاکھ، یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ کیا 5-10 لاکھ تک ہوتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ؟ 5-10 لاکھ بھی نہیں، بس جتنا کوئی نظام ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ ان کے ذریعے بھیج دیتا ہے. مشہور تو یہ ہے کہ بابا جی لوگوں کو نئے نوٹ دیا کرتے تھے. وہ نئے نوٹ کہاں سے آتے تھے؟ اس حقیقت کا کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ نئے نوٹ کہاں سے آتے تھے. اسٹیٹ بینک سے آتے تھے، کسی بینک سے منگواتے تھے، کیا طریقہ کار تھا؟ آخر آپ تو گھر کے لوگ ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی اسٹیٹ بینک سے آتے تھے، نہ ہی کسی بینک سے. جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے کہ نئے نوٹ، اس وقت تو بینک بھی خال خال ہوتے تھے. آپ تو گھر والے ہیں، ان کی دعا بد دعا کتنی قبول ہوتی تھی؟ جب وہ کسی بات کا کہہ دیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا. بد دعا میں نے نہیں سنی، نہ ہی وہ اللہ کا بندہ کسی کو بد دعا دیتا ہے. دعا ضرور دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، اس کا پورا جسم جڑا ہوا تھا. تو بابا جی کے پاس لے کے آئے تو بابا جی بڑے جلال میں
ہوا کرتے تھے بچپن شروع میں نوجوانی میں، تو انہوں نے ان کو بٹھا کے تو بھاگ گئے کہ بابا جی بعد میں نا جی مارا بھی کرتے تھے، تو وہ ڈگی کے پاس جہاں پانی کا گڑھا تھا تو وہاں اس کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، تو سرکار اندر سے تشریف لائے تو آ کے دیکھا تو ادھر کیوں بیٹھا، اسے ٹھڈ مارا، وہ پانی میں گرا اور بھاگ کے چلا گیا، باہر گیا جا کے اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں گا۔ اپنے بچوں کے لیے ان کی سوچ کیا تھی کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنے یا کیا کریں؟ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہی کہا تھا کہ میں ان کے لیے فقیری دیکھتا ہوں، میں ان کو دنیا دار نہیں دیکھنا چاہتا، اور الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا دار نہ ہوں، دین دار ہوں۔ آپ کے بازو میں جو نقص نظر آ رہا ہے یہ پیدائشی ہے یا بعد میں پیدا ہوا؟ پیدا ہونے کے 2-3 دن بعد یہ مسلز دب گئے تھے، کسی کی وجہ سے نرس نے یا کوئی ویسے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ اس وقت قائم ہوا، پہلے نہیں تھا، پیدائشی نہیں تھا۔ ڈاکٹر وہ بڑی کوشش کی لیکن سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی حال اس ملک میں وارد ہوتا ہے اس کا میری اولاد پر اور مجھ پر اثر ہوتا ہے۔ اس وقت جب میں پیدا ہوا تھا تو 2-3 سال پہلے ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، لوگ اس سے تشبیہ بھی دیتے ہیں کہ ایک ملک کا ایک حصہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے بابا جی کے ایک پوتے کے بازو جو ہے وہ خراب ہے۔ کیا قوالی اور سماع کے قائل ہیں؟ اس کے قائل تو نہیں ہے، لیکن یہ حضرت سیدنا نظام الدین محبوبی الہی اور معین الدین چشتی اجمیری کا نظام ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پیغام دینے کے لیے قائم تھی، لیکن ہم نے اس کو اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے پیغام کو پیچھے رکھ دیا، اب صرف ہم سما اور قوالی سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہی دین ہے، یہ دین نہیں۔ آپ خود سنتے ہیں؟ زیادہ جو ہمارا نظام ہے سرکار نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس میں سما نہیں ہے، لیکن اس کو میں برا بھی نہیں کہتا کیونکہ یہ ایک بہت بڑے شہنشاہ ہند غریب نواز کی سنت ہے، اس لیے میں سنتا بھی ان کی سنت سمجھ کے، باقی دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ آپ خود بیعت دیتے ہیں نہ آپ کے دوسرے بھائی، خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ سلسلہ ہی ختم نہ ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس جو نئے لوگ آتے ہیں ہم ان کو بابا جی کے سلسلے میں، بابا جی کی بیعت میں ان کا نام درج کرتے ہیں اور ان کو یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہے تین یہ کرنے ہیں، اور اس طرح لوگ جو ہے نا ہمارے سلسلے سے جڑ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جڑ رہے ہیں۔ لیکن آئندہ اگر اللہ توفیق دے گا یا کوئی ایسی راست بنائے گا کہ بزرگ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ ضرور بیعت کرے گا، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ انیس محمد برکت علی لدھیانوی کے دربار پر حاضری دی۔